صاحب الآیات والبینات ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ الذی فطر الناس علیہا۔ صلوات پڑھنے سے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اس عشرے کی یہ دوسری مجلس ہے۔ تو عزیزان محترم، آئیے، کل ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دیا کہ اسلام دین فطرت ہے، یعنی اسلام نے جتنے احکام دیے ہیں وہ فطرت کے مطابق ہیں، انسان کی طبیعت سے جدا نہیں ہے۔ اب ذرا اس سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں آج۔ دیکھیے، انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے، یہ کام یا تو عادت کی وجہ سے کرتا ہے یا فطرت کی وجہ سے۔ کچھ کام وہ عادتاً اور کچھ کام فطرتاً انجام دیتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کے لیے عزیزان محترم۔ دیکھیے، یہ جو عادت کے طور پر انسان کام کرتا ہے، ان میں سے ایک کام ہے ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا، اور بہت اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس ورزش کے ذریعے انسان صحت مند رہتا ہے، توانا رہتا ہے، بیماریوں کو بھگانے کے لیے اس کے جسم میں توانائی اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک اچھی چیز ہے۔ مگر یہ جو ورزش ہے، یہ وہ فطرت کی وجہ سے کرتا ہے یا عادت کی وجہ سے؟ فطرت میں نہیں ہے، یہ اس کی عادت ہے، اور ایک اچھی عادت ہے۔ حتیٰ کہ میں نے قول پڑھا بانی انقلاب حضرت آیت اللہ امام خمینی کا، کہ وہ نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ورزش کرنا اپنے لیے لازم قرار دو، ایکسرسائز ایسے کرو جیسے تم نماز پڑھتے ہو، ورزش ایسے کرو جیسے تم عزاداری کرتے ہو، اس لیے کہ تمہاری صحت و سلامتی کی ضمانت ایکسرسائز ہے، یہ ورزش ہے۔ میرا نوجوان دوست جو اپنا سارا وقت، سارا اس لیے نہیں کہوں گا کہ اکثر وقت وہ موبائل کے اوپر گزار رہا ہے، نہ تمہارا کھانا ہضم ہو رہا ہے، نہ تمہاری صحت بن رہی ہے، نکلو باہر، ایکسرسائز کرو، ورزش کرو، اپنی جوانی کا لطف اٹھاؤ۔ تو عزیزان محترم، یہ ایکسرسائز، یہ ورزش کیا ہے؟ یہ انسان اپنی عادت کے لیے کرتا ہے، عادت کی وجہ سے کرتا ہے، اور عادتاً جتنے کام کرتا ہے ممکن ہے اس کی کوئی قدر و قیمت ہو، اور عین ممکن ہے کہ اس کام کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ ممکن ہے کہ وہ ایک اچھا کام ہو، ممکن ہے کہ وہ اچھا کام نہ ہو۔ یہی کہ اگر وہ ورزش کرتا ہے، یہ اس کے لیے ایک اچھا کام ہے، اس کی قدر و قیمت ہے، اسلام اس کو سراہتا ہے، معاشرہ اس کو سراہتا ہے، ڈاکٹر اس کو اچھا کام جانتے ہیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہو جائے، جو میرے دوست سگریٹ پیتے ہیں وہ برا نہ مانیں، تو یہ بتائیے کہ اس کی عادت تو ہے، مگر اس عادت کی قدر و قیمت ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر ڈاکٹر، ہر طبیب، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ سگریٹ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ سگریٹ کی بات کیا ہے؟ بعض لوگوں کو چائے کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو کچھ اور عادتیں ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جتنی عادت میں ہے اور آپ کے لیے مفید نہیں ہے، یہ عادت ضرور ہے مگر اس سے آپ کو جان چھڑا دینی چاہیے۔ تو میں نے کہا جتنے کام انسان عادت کے طور پر کرتا ہے ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو، ممکن ہے اس کی کوئی قدر و قیمت ہو، ممکن ہے اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو اور اس کی کوئی قدر و قیمت
نہ ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ بھول تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اور یہ جو عادتاً جتنے کام انجام دے رہا ہوتا ہے یہ زمان و مکان کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لباس پہننا میری عادت ہے، میری ضرورت تو ہے تو صحیح، لیکن اس کو میں نے اپنی عادت بھی بنا لیا ہے۔ خوراک میری ضرورت ہونے کے علاوہ میری عادت بھی ہے۔ یہ لباس تبدیل ہو سکتا ہے مکان کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے۔ گرمی میں میں کچھ اور لباس پہن لیتا ہوں، سردی میں کچھ اور پہن لیتا ہوں، یہاں پر ہوں تو کچھ اور لباس ہو سکتا ہے۔ اگر میں اس ملک کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں میرا لباس تبدیل ہو کے کچھ اور بن سکتا ہے۔ لہذا عادت میں وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ تبدیل بھی ہے اور تغیر بھی ہے۔ اب آئیے جو فطرتاً ہم کام کرتے ہیں، فطرتاً ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کوئی ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ بیکار ہو، اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ ہر کام انسان کے فائدے میں ہوگا، ہر کام کی قدر و قیمت ہوگی جو فطرت کے طور پر انجام دے گا۔ اور جو فطرتاً انجام دیتا ہے زمان و مکان کے اعتبار سے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تغیر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اب میں آ رہا ہوں آپ کے قریب، اذہان کے قریب ہو گیا، یہ بطور مقدمہ کچھ باتیں آپ سے کیا۔ یہ جو اسلام نے عبادات رکھی ہیں یہ تمام عبادتیں عادتاً ہے یا فطرتاً ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ نہیں، یہ عادتاً نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ جتنی عبادت ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اور دلیل دینے کے لیے پھر کل کی طرح فلسفہ اور منطق کا سہارا نہیں لوں گا۔ عزیزان محترم، آپ طول تاریخ میں دیکھ لیجئے جتنے اقوام گزر چکے ہیں، جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور گزر گئے ہیں، جتنے قوموں قبیلوں کے قصے واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں، تمام قبیلے، قوم اور ان اقوام اور ان لوگوں کے اندر عبادت کے آثار ہمیں ملتے ہیں۔ ہر قوم و قبیلے کے آثار میں دیکھیں عبادت کے آثار ان میں پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں طول تاریخ میں جتنے آثار قدیمہ کو تلاش کرنے والے لوگ ہیں اور جتنی چیزوں کو اب تک تلاش کیا گیا ہے ان میں سب سے زیادہ چیزیں جو ملی ہے ایسی عمارتیں، ایسی بلڈنگیں جو سابقہ اقوام کے عبادت خانے تھے۔ کہیں مسجد ہے، کہیں مندر ہے، کہیں چرچ ہے، کہیں ان کا معبد ہے، کہیں ان پہ آگ جلانے کی جگہ۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ہر قوم کے اندر، ہر قبیلے کے اندر عبادت موجود تھی، اور عبادت اس لیے موجود تھی کہ عبادت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ بارہ دیگر نعرے صلوات۔ بھائیان محترم، اب میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ میں نے کہا یہ تمام عبادتیں انسان فطرتاً انجام دیتا ہے، لہٰذا اسلام نے یہ جو عبادت رکھی ہے یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ مگر کل کی بات دہرا رہا ہوں، عبادت اس کی فطرت میں ہے، مگر انبیاء اللہ نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ انبیاء اس کو صحیح عبادت کا راستہ بتا دیں۔ ورنہ میں نے کہا طول تاریخ میں جن اقوام میں عبادتیں تھیں ان کے عبادت کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، ان کے خدا مختلف ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی بت کو خدا مانتا ہو، ممکن ہو کوئی سورج کو خدا مانتا ہو، ممکن ہے کوئی پتھر کو خدا مانتا ہو۔ عبادت ضرور تھی مگر معبود مختلف تھے، عبادت کے انداز مختلف تھے۔ اللہ نے قرآن کا انتظام کیا، کتاب کا انتظام کیا، نبی کا انتظام کیا، معلم کا انتظام کیا، امام کا انتظام کیا تاکہ انسان کی فطرت میں یہ جو عبادت رکھی ہے اس عبادت کا صحیح راستہ انسان کو بیان کرتے ہیں۔ تو بس عزیزان محترم، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آئیے میں اپنے موضوع کے انتہائی قریب ہوا۔ میں نے کہا اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں انسان کی فطرت کے مطابق ہے، عادتاً عبادت نہیں کرتا ہے، فطرتاً عبادت کرتا ہے۔ اور اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہمیت جس عبادت کو حاصل ہے وہ نماز ہے۔ اور اسلام میں جتنی عبادتیں فرض ہیں، واجب ہیں، ان میں سب سے پہلی عبادت جو واجب اور فرض ہوئی ہے وہ نماز ہے۔
اور قیامت کے دن انسان سے جن عبادتوں سے سوال کیا جائے گا ان تمام عبادتوں میں پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں کیا جائے گا۔ بس عزیزان محترم، اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میری آج کی تقریر کا ماحصل یہ 2 لفظ ہیں۔ پہلا جملہ ہے کہ نماز اسلام کی اہم ترین عبادت ہے اور نماز اسلام کی اولین عبادت ہے۔ اگر میں یہ 2 جملے سمجھا سکا تو میں اپنی محنت میں کامیاب ہوا۔ صلوات پڑھیں سب مل کے محمد و آل محمد پر۔ میرے نوجوان دوستو، میں نے آج دوسری مجلس میں اپنے سلسلے گفتگو کو یہاں اس لیے روکا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کتنا اچھا ایک موقع دیا ہے۔ یہ ایام عذاب پروردگار نے ہمیں نصیب کیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہم میں سے کون زندہ رہے، کون گزر جائے، کس کو یہ دن میسر ہو، اور نہیں معلوم اگلے ایام عذاب تک کون زندہ رہے گا، کون مر جائے گا۔ تو اس وقت کو غنیمت جانو، یہ ایک اچھا وقت ہے، یہ عبادت کا وقت ہے، یہ حسین کے در پہ آنے کا وقت ہے، اور حسین کے وسیلے سے آج سے ہی اس نماز کو اپنی عادت میں شامل کرو۔ تمہاری فطرت میں تو ہے ہی ہے، مگر فطرت سے تم دور ہو گئے ہو، دوبارہ فطرت کے قریب ہو جاؤ، فرش عزا میں نمازی بن کے آ جاؤ۔ حسین بھی راضی اور حسین کی ماں زہرا بھی راضی۔ میں نے کہا اسلام کی سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ دیکھیے اب چھوٹی سی مثال دوں گا، میرے نوجوان دوست جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، بزرگان کے لیے مثال نہیں ہے۔ میرے عزیزوں دیکھیں، اسلام میں بہت ساری عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور بہت ساری عبادتیں ہیں، مگر دیکھیے تمام عبادتوں میں کہیں نہ کہیں انسان کے لیے چھوٹ ہے، لیکن نماز میں کبھی بھی چھوٹ نہیں ہے۔ میں مثال دوں، ابھی ماہ مبارک رمضان سے ہم گزر کے محرم تک آ گئے ہیں، اور الحمدللہ آپ سب نے روزہ رکھا، اور اب سب مومن ہیں، ہم سب نے روزہ رکھا۔ مجھے بتائیے کہ ماہ مبارک رمضان سب پر واجب ہے، روزے رکھنا سب کے لیے ضروری ہے؟ بالکل ایسا ہے، ضروری ہے، مگر پھر بھی وہاں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تخفیف ہے۔ اگر کوئی انسان سفر پر ہے، بیمار ہے، حکم قرآن ہے روزہ نہیں رکھو، مجتہد کا فتویٰ ہے روزہ نہیں رکھو، رمضان کے بعد جب سفر سے واپس آ جاؤ گے، جب صحت یاب ہو جاؤ گے، روزوں کی قضا کرو، اور خدا نہ خواستہ کسی کی بیماری اس رمضان سے اگلے رمضان تک مسلسل رہی، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فدیہ دے دو، ہدیہ دے دو، روزہ معاف ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی انسان بڑھاپے کے اس حد پہ آیا ہے جہاں اسے روزہ برداشت ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ نے کہا سب معاف ہے، نہ فدیہ دینے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، تو روزے میں چھوٹ ہے۔ حج کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، اسلام کی اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر باقی عبادتوں میں سے جملہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر اسلام کہیں دوسری عبادات کی اہمیت اور اس کا معیار سمجھانا چاہے تو اس کو سمجھانے کے لیے حج سے مثال دی جاتی ہے، حج سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، خاص طور پر اربعین کی زیارت نصیب ہو، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، مگر روایت میں جملہ ملتا ہے کہ قبر حسین کی ایک زیارت کا ثواب عمرے کے برابر ہے، ایک نہیں کئی عمرے کے برابر ہے، حج کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو زیارت امام حسین کا ثواب سمجھانے کے لیے حج کو معیار قرار دیا گیا۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ میرے نوجوان دوستو،
جب میں یہاں آیا ہوں تو میرے بارہا ممبر سے ایک روایت پڑھتا ہوں اور میرے نوجوان دوستوں کے لیے پڑھتا ہوں، اور اس لیے پڑھتا ہوں کہ ماں باپ کی قدر و قیمت کو جانو، کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں دعا کرو پروردگار ان کے ماں باپ کو طول عمر اور صحت و سلامتی عنایت کریں، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے ہیں پروردگار ان کے ماں باپ کی مغفرت کر لیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ماں اور باپ۔ ایک حدیث سنو اور میں آگے بڑھتا ہوں۔ میرے مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من نظر الی وجہ ابویہ بنظرۃ رحمہ، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھے اور وہ محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھے، ماں باپ کی اہمیت کو سمجھو، عزیزان محترم سنو سمجھو، من نظر الی وجہ ابویہ، جو دیکھے گا اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف بنظر رحمہ، رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، احترام کی نگاہ سے دیکھے گا، پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، تو اس ایک نگاہ کا ثواب کیا ہے؟ فَلَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ، پروردگار اس بندے کے لیے، اس بیٹے کے لیے، اس بیٹی کے لیے، اس اولاد کے لیے ایک حج مقبول کا ثواب لکھتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ میرے مولا نے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کا جو ثواب ہے، اس ثواب کا جو معیار ہے، وہ سمجھانے کے لیے حج کی مثال دیا۔ تو حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ یہ حج میں بھی کہیں نہ کہیں چھوٹ ہے، ہر انسان پر حج واجب نہیں ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کے لیے چلا جائے، اور جس کے پاس استطاعت مالی نہیں ہے، بدنی نہیں ہے، اس پر حج واجب نہیں ہے، اور اگر واجب ہو بھی جائے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ مگر ہمارے یہاں تو ایک دفعہ جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب حج کا موضوع ہے نہیں میرا کہ میں حج کے بارے میں مزید گفتگو کروں۔ اتنی بڑی عبادت ہے حج، مگر اس کے باوجود کہیں نہ کہیں چھوٹ ضرور ہے کہ اگر تمہارے پاس جانے کی استطاعت مالی نہیں ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، بدن میں صحت نہیں ہے، تو حج تجھ پر واجب نہیں ہے۔ جس کے لیے استطاعت بدنی اور استطاعت مالی ہے وہ حج کرنے چلا جائے گا، لہٰذا چھوٹ ہے۔ مگر عزیزان محترم میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ نماز وہ عبادت ہے جو کسی صورت میں اس نماز کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ اگر تم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کے پڑھو گے۔ تم بیمار ہو، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھو، اور زمین پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے نماز پڑھو، اور لیٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، تم سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو قضا کر کے نمازیں پڑھو۔ مرنے سے پہلے اگر قضا نہیں کیا ہے تو وصیت کر کے جاؤ کہ اتنی نمازیں قضا کرنی ہے، تمہارے ورثاء تمہارے ترکہ سے جو مال چھوڑ کے جا رہے ہو اسے نمازیں پڑھوائیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بڑا بیٹا حیات ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی قضا نمازیں پڑھے گا اور مکمل کرے گا۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کی چھوٹ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے مولا فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے مومن سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ فَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ سَائِرُ عَمَلِهِ،
اللہ نہ کرے محشر کے میدان میں کسی کی نماز قبول نہ ہوئی، اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی گئی، تو مولا فرماتے ہیں اس کے باقی سارے اعمال رد ہو گئے، ضائع ہو گئے، اس کی زیارت، اس کی عزاداری، اس کا حج، اس کا خمس، اس کا زکوٰۃ، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نماز باقی تمام اعمال کی قبولیت کے لیے اولین شرط ہے۔ وَإِن رُدَّ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز رد ہوئی تو باقی سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ وَإِن قُبِلَتْ، اور اگر نماز قبول ہوئی تو قُبِلَ سَائِرُ أَعْمَالِهِ، اس کے سارے اعمال قبول ہوں گے، اس کی عزاداری بھی قبول ہے، اس کی مجلس بھی قبول ہے، اس کا نوحہ پڑھنا قبول ہے، اس کا جلوس میں جانا قبول ہے، اس کی سینہ زنی قبول ہے، اس کا حج قبول ہے، اس کی زکوٰۃ قبول، سب چیزیں قبول ہے، اس شرط کے ساتھ اس کی نماز قبول ہو۔ صلوات پڑھو مل کے محمد و آل محمد پر۔ فیضان محترم، نماز کی اہمیت، اور آئیے میں نے کہا اسلام میں جتنی عبادتیں فرض ہیں، واجب ہیں، ان تمام عبادتوں میں سب سے پہلے جو عبادت فرض ہوئی ہے وہ نماز ہے۔ اب میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع ہے، تفصیلات معلوم ہے، نتیجہ دینے کے لیے مختصر اشارہ کروں گا۔ غار حرا کہاں ہے؟ ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آغاز اسلام میں سب سے پہلے، روایت کے جملے بیان کر رہا ہوں، آغاز اسلام میں سب سے پہلے جبریل آئے اور پیغمبر اسلام کو وضو کرنا سکھایا اور نماز پڑھنا سکھایا۔ جبریل تعلیم دیتے جا رہے تھے اور پیغمبر اسلام نماز پڑھتے جا رہے تھے۔ یہ وہ نماز تھی جو مخفیانہ تھی، یا تو غار حرا میں یا گھر کے اندر، اور اسلام میں جو پہلی باجماعت نماز ہوئی ہے وہ باجماعت نماز منا کے میدان میں ہوئی ہے، پہلی عبادت ہے، پہلی نماز ہے، اور وہ باجماعت ادا ہوئی ہے۔ اور میں نے یہ روایت کل کی طرح آپ کی خدمت میں بیان کروں، اس روایت کو میں نے برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور اپنی کتابوں کے اندر بھی اس کو دیکھا ہے، حوالہ دونوں جگہ موجود ہے کہ پہلی نماز جماعت کہاں ادا ہوئی تھی۔ کون بیان کر رہا ہے؟ نام ہے، راوی کا نام اب عفیف کندی یا کندی، اب جو بھی اس کا نام ہو سکتا ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ آیا، حج کا موسم تھا، یعنی حج کے ایام حج میں مکہ آیا، اور مکے میں اعمال سے فارغ ہونے کے بعد مجھے ملنا تھا رسول کے چچا عباس سے، اور مجھے پتہ چلا وہ مینا میں ہے، لہٰذا میں مکے سے نکلا اور مینا کی طرف گیا۔ مینا میں گیا، جناب عباس سے ملاقات ہوئی، میں نے گفتگو کی۔ ایسے میں مینا میں نے خیمہ دیکھا، توجہات ہیں، صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ قبلہ یہاں تشریف لائیں، تشریف لائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں مینا میں تھا، میں نے مینا میں ایک خیمہ دیکھا، وہاں سے ایک شخص خیمے سے باہر آیا، اس نے سورج پہ نگاہ کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہوا، اور میں نے دیکھا اس کے پیچھے خاتون آئی، وہ بھی اس کے پیچھے نماز کے لیے کھڑی ہوئی، اور اس کے بعد ایک نوجوان آیا، وہ بھی نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ میں نے عباس سے پوچھا یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے اس نے اس طرح کی کوئی عبادت دیکھی نہیں ہے۔ لہٰذا عباس نے کہا یہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ ہے، اور اس کے ساتھ جو خاتون کھڑی ہے یہ اس کی زوجہ جناب خدیجہ ہے،
اور اس کے ساتھ جو نوجوان ہے بلکہ بچہ ہے وہ جو کھڑا ہے وہ اس کا چاچا جاد بھائی علی ابن ابی طالب ہے. یہ نیا ایک دین لے کر آیا ہے, اس کی دین میں یہ عبادت ہے, یہ اسے نماز کہی جاتی ہے, لہٰذا یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو مینا میں پہلی باجماعت نماز ہوئی ہے. نماز کی امامت کون کروا رہا ہے؟ ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ, اور اس کے ساتھ پیچھے کون کھڑے ہیں؟ جناب خدیجہ اور علی مرتضیٰ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی باجماعت نماز ہو رہی ہے. اور عزیزان محترم, جب میں یہاں تک آ گیا ہوں تو میرے نوجوان دوستو سنو, تاریخ میں مورخین نے لکھا کہ خواتین میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا, بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا, اور بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا. یہ مورخین نے لکھا ہے, تاریخ کی کتابوں میں سب ہے, آپ سب کے اذہان میں محفوظ ہے. میں ذرا جملہ بیان کرنے کے لیے اپنے نوجوان دوستوں کو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے روک رہا ہوں, اور آئیے ذرا نہج البلاغہ کا رخ کرتے ہیں. میں نے اسلام میں پہلی باجماعت نماز کی روایت پڑھی. اب ذرا نہج البلاغہ کی طرف چلتے ہیں. نہج البلاغہ کا خطبہ ہے, اور خطبے کا حوالہ ہے 192. اگر آپ میں سے کسی کو توفیق ہو تو وہاں جا کے دیکھ لیجئے. اس خطبہ 192 میں کیا ہو رہا ہے؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بچپن کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اب میں پورا خطبہ تو آپ کو سنا نہیں سکتا ہوں اس مختصر وقت میں, مگر چند جملے سنو. میرے مولا فرماتے ہیں, اطمینان سے سننا, اب میں نتیجے تک لے جا رہا ہوں آپ کو. میرے مولا فرماتے ہیں خطبہ 192 نہج البلاغہ میں, میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں ہی اللہ کے رسول کے ساتھ تھا, اور میری کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول مجھے اپنی گود میں بٹھاتے تھے, اللہ کے رسول مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے, اور اللہ کے رسول مجھے اپنے بستر پر سلاتے تھے, اور اللہ کے رسول مجھے لقمے بنا کے, چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے نوالا میرے منہ میں ڈال دیتے تھے. حتیٰ کہ بات جملہ یہ ہے کہ لقمہ چبا کے نرم کر کے میرے منہ میں ڈالتے تھے, اور میں اللہ کے رسول کی بدن مبارک کی خوشبو سونگتا تھا. جملہ سنیں گے؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب جبریل آتے تھے, رسول اللہ کو اخلاقیات کی تعلیم دیتے تھے, روزانہ اخلاق کا ایک باب رسول اللہ پر کھلتا تھا, اور جو کچھ رسول اللہ کے لیے بیان ہوتا تھا میں اس سے آگاہ ہوتا تھا. جیسے رسول اللہ کے لیے وہ دروازہ کھل جاتا تھا اخلاق ایک باب کا, ویسے ہی میرے لیے بھی ایک دروازہ علم و اخلاق کا کھل جاتا تھا. میں نے آپ کو بڑا موقع ادھر, خطبہ تفصیلی ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. مولا فرماتے ہیں اچھا اب ذرا رکو, مولا کیا فرماتے ہیں اسی خطبے کا حصہ؟ مولا فرماتے ہیں کہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ غار حرا میں جا کے کچھ وقت گزارتے تھے. تاریخ اسلام میں لکھا کہ پہلی وحی سے پہلے بھی رسالت مآب کا یہ سلسلہ رہا ہے کہ وہ سال کے کچھ مہینے غار حرا میں جاتے تھے اور تنہائی میں وقت گزارتے تھے, اور وہاں پر کھانا پانی جناب خدیجہ اور امیر المؤمنین پہنچاتے تھے. جو لوگ مکہ گئے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ مکہ سے غار حرا کتنا دور ہے, اور عزیزان محترم پھر اس غار حرا تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کو حوصلہ چاہیے ہے. ہر آدمی اوپر نہیں جا سکتا ہے. جہاں اس وقت بھی نیچے مکانات بنے آبادی ہے, وہاں سے غار حرا تک جانے کے لیے 1 گھنٹہ جانے کا لگتا ہے اور 1 گھنٹہ نیچے اترنے کا لگتا ہے. مکے سے کھانا پانی جناب خدیجہ اور امیر المؤمنین لے کر جاتے تھے, ام المؤمنین اور مولا امی علی لے کر جاتے تھے, اور غار حرا میں کھانا پہنچاتے تھے اور واپس. میرے مولا فرماتے ہیں جب رسول اللہ غار حرا میں گوشہ نشین ہوتے تھے تو میں واحد تھا جو رسول اللہ کو دیکھتا تھا. توجہات ہے؟ اگلا جملہ سنو. مولا فرماتے ہیں کہ جب مکے میں جس گھر میں اسلام کا نور ظاہر ہوا,
وہ کون سا گھر تھا؟ ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا گھر تھا۔ فرماتے ہیں مکے کے اس گھر میں جب اسلام کا نور ظاہر ہوا تو اس گھر میں رسول اللہ تھے اور جناب خدیجہ تھی، ان دو کے علاوہ تیسرا میں تھا۔ بس آپ کو زحمت دی تھی اس جملے تک لانے کے لیے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نور اسلام ظاہر ہوا وہاں پر رسول اللہ اور جناب خدیجہ کے علاوہ تیسرا میں تھا۔ اب مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کنتو ارا نور رسالتہ، میں رسالت کے نور کو دیکھتا بھی تھا، واشم ریح نبوتہ، اور نبوت کی خوشبو کو میں سونگتا بھی تھا۔ عزیزان محترم، نمبر لگانے والے نمبر لگا دیں اپنی جگہ، اسے فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے مولا تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت وحی ہو رہی تھی، پہلی وحی کا آغاز ہوا تھا، اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ میں اللہ کے نبی کے نور، بدن میں جو نور تھا، رسالت کا جو نور تھا، وہ نور مجھے نظر آتا تھا، جو خوشبو تھی وہ خوشبو میں محسوس کر رہا تھا۔ تو ہمارے علماء نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کہ نبوت کے نور کو دیکھیں، خوشبو کو سونگے؟ تو کہا جواب خود پیغمبر نے دیا ہے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ جب علی اور محمد ایک نور سے ہے تو علی کا نور اور محمد کا نور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ علی کی خوشبو اور محمد کی خوشبو ایک دوسرے سے جدا۔ صلوات بھیجیں مل کے محمد۔ کنت ارا نور نبوتہ واشم ریحا، کنت ارا نور رسالتہ، میں رسالت کے نور کو دیکھتا بھی تھا اور میں نبوت کی خوشبو کو سنتا بھی تھا۔ میرا وقت تمام ہو گیا، کل میں نے 10 منٹ زیادہ لیے تھے، آج کوشش کروں کہ میں وقت پہ ہی مجلس کو تمام کر دوں۔ عزیزان محترم، بس روایت، اسی روایت کا اگلا حصہ سنو اور اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں، میں آگے بڑھوں گا۔ اسی روایت کا اگلا جملہ ہے، میرے مولا فرماتے ہیں میں نے ایک چیخ کی آواز سنی، اور روایت کے اسی حصے میں میرے نوجوان دوستوں تمہارے لیے پیغام ہے۔ میں نے ایک چیخ کی آواز سنی اور میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ چیخ کی آواز کیسی، یہ چیخنے، چلانے، رونے کی آواز کیسی ہے؟ میرے اللہ کے رسول نے مجھے جواب دیا، یا علی انت تسمع ما اسمع، علی جو تم سن رہے ہو وہ میں بھی سن رہا ہوں، علی جو تم دیکھ رہے ہو وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ ہے کہ تم میرے بعد نبی نہیں ہو، میرے وزیر ہو۔ یہاں تک جملہ کہنے کے بعد اب اللہ کے رسول نے کہا، اے علی یہ شیطان کی چیخ ہے، آج وہ مایوس ہوا کہ اب تک لوگ جو شیطان کی پرستش کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، آج اب وحی الہی آئی ہے تو وہ مایوس ہوا کہ اب لوگ میری عبادت نہیں کریں گے، یہ میری پرستش نہیں کریں گے، لہٰذا وہ مایوس ہو گئے۔ شیطان چیخنے لگتا ہے۔ تو اے علی کے ماننے والے، اگر تم علی کے ماننے والے ہو تو تمہیں شیطانی راستے پر نہیں جانا ہے، تجھے علی کے راستے پر آنا ہے، اور علی کا راستہ عبادت کا راستہ ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ تو جانے محترم، میرے مولا نے پھر عبادت کا معیار سمجھایا کہ عبادت کیسی ہونی چاہیے۔ میرے نوجوان دوستوں، میں اپنی گھر کی مثال دوں، میرے بچے نماز پڑھتے بھی ہیں اور نماز میں سستی بھی کرتے ہیں، مگر ایک بچے کو میں نے دیکھا بہت مسلسل گریہ کے ساتھ، وہ مسلسل نماز بھی پڑھ رہا ہے توجہ کے ساتھ، اور زیارت عاشورہ اور یہ ساری چیزیں۔ میں نے کہا یہ تبدیلی کیسے؟ وہ کہنے لگی میری بیٹی کہ میرا رزلٹ آنے والا ہے،
ہماری عبادت کب ہوتی ہے؟ لالچ میں، جب کاروبار بیٹھ جائے، رزلٹ آنے والا ہو، بیمار ہو جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، تو ہماری عبادتوں میں زور لگ جاتا ہے، اور جب ہمیں آرام، راحت اور سکون ملتا ہے تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں عبادت کرنے والے کے 3 گروہ ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جن کی عبادت تاجروں کی عبادت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں۔ اگرچہ اچھی بات ہے، جنت کی لالچ میں بھی عبادت کریں پھر بھی اچھی بات ہے، مگر مولا فرماتے ہیں نہیں، تنہا جنت کی لالچ میں عبادت کرنا یہ تاجروں کی عبادت ہے، جو ہمیشہ منافع کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اور کہا کچھ لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ یہ غلاموں کی عبادت ہے، یہ ڈرپوک لوگوں کی عبادت ہے، یہ عبادت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو عبادت اس لیے کرتا ہے تاکہ خدا کا شکر ادا ہو جائے، تاکہ خدا کی بندگی ہو جائے۔ کہا یہی آزاد انسانوں کی عبادت ہے۔ میرے مولا نے اسی لیے وہ مشہور جملہ ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا لجہنم، کہ میں عبادت جنت کے لالچ میں نہیں اور جہنم کے خوف سے نہیں کرتا ہوں، بل وجدتک اہلا للعبادت، اے میرے معبود میں نے تجھے لائق عبادت جانا ہے، فعبدتک، اس لیے میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو عبادت کرو اس لیے کہ پروردگار لائق عبادت ہے، اس لیے میری عبادت ہونی چاہیے۔ معبود اسی لیے کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، جب رب ہے تو عبادت کا لائق بھی وہی ہے، میری عبادت اس لیے ہونی چاہیے۔ میرے نوجوان دوستو، آئیے، آج میں نے آپ کو بڑی زحمت دی، اگرچہ جو پیغام میں نے دینا تھا وقت تمام ہو گیا، اگر کل ممکن ہوا تو اسی اہم ترین عبادت کے حوالے سے یہ پیغام اگلے آنے والا دن انشاءاللہ العزیز، مگر سنو، علی کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے کیسے عبادت گزار ہوتے ہیں، ان کی عبادتوں کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ہم عبادت میں کہاں کھڑے ہیں، ذرا جملہ سنو۔ دیکھو کربلا کے شہداء میں ایک نام بڑا ہے جو مصائب میں آپ سنتے ہیں، اس کا نام ہے بریر حمدانی۔ اب اگر اللہ نے موقع دیا تو یہ لفظ حمدان پر کبھی گفتگو کروں گا۔ ایک ایسا قبیلہ ہے کہ جس قبیلے کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے بعد دفعہ امیر المؤمنین نے اور خود رسول اللہ نے ان کے لیے روایات بیان ہوئی ہیں، روایات بیان کی ہیں کہ یہ حمدان کا قبیلہ وہ ہے جو محبت محمد و آل محمد سے سرشار ہے۔ کبھی موقع ملے گا۔ بریر حمدانی کربلا کے شہداء میں ایک بڑا نام ہے بریر کا، اور میں نے جب بریر حمدانی کے بارے میں پڑھا تو علماء نے لکھا بریر زمانے کا عابد ترین انسان تھا۔ حمدان قبیلے کا ہے، کوفے میں اس کی رہائش ہے، قاری قرآن ہے، اور اتنا بہترین قاری ہے کوفے میں اسے سید القراء کہا جاتا ہے، قاریوں کا سردار۔ پوری رات جاگ کے عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، ایک دن میں ختم قرآن ہے۔ ایک بات بتاؤں، عبادت میں اتنا مصروف ہے کہ زمانے کا سب سے بڑا عابد مانا جاتا ہے بریر حمدانی کو۔ اور بریر حمدانی مسکراتے نہیں تھے، ہنستے نہیں تھے، مگر جب شب عاشور آئی ہے نا، کربلا میں جب شب عاشور آئی ہے تو بریر حمدانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ ساتھیوں نے کہا بریر تمہیں کیا ہوا؟ ہم نے تمہیں زندگی میں ہنستے ہوئے دیکھا نہیں،
مسکراتے ہوئے دیکھا نہیں. یہ جملہ ایک عالم نے بیان کیا، البتہ میں نے اس جگہ نہیں پڑھا کہ جہاں میں نے بریر کی تاریخ پڑھی ہے. وہ عالم کہتے ہیں کہ ساتھی اس سے کہہ رہے تھے، اے بریر، اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرتا تھا کہ کیا تم نے دنیا میں کوئی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کو ہنسنا نہ آتا ہو، جس کو مسکرانا نہ آتا ہو، تو ہم بریر تمہارا نام لیتے تھے. وہ بریر ہے جسے مسکرانا نہیں آتا ہے. اے بریر، تجھے کیا ہوا کہ آج تو اتنا کھل کھلا کے ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے؟ بریر کتنا خوش قسمت تھا، کہنے لگا آج مسکرانے کا دن ہے، آج ہنسنے کا دن ہے، اس لیے کہ ہماری اور جنت کے درمیان میں اب فاصلہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے. حوریں ہمارا استقبال کرنے والی ہیں. حسین کی ماں زہرا ہم سے خوش ہونے والی ہے. یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. یہ 2 محرم ہے، اور 2 محرم کو حسین کا امام کا قافلہ کربلا میں داخل ہوا. بس عزیزان محترم، اگرچہ میری عادت ہے مسائل میں تفصیل سے پڑھتا ہوں، اب وقت نہیں رہا. امام کوفہ جانا چاہتے تھے، مگر ہو آیا درمیان میں، اور کوفے کے راستے سے ہٹ کے کربلا کے راستے پہ یہ قافلہ رواں دواں ہوا. اور جیسے کربلا کے میدان میں امام کی سواری نے قدم رکھا، تاریخ لکھنے، مقتل لکھنے والوں نے لکھا کہ امام کی سواری رک گئی. امام نے مولا عباس سے کہا، عباس، شاید یہ گھوڑا تھک گیا ہو، سواری کو تبدیل کیا جائے. دوسرا گھوڑا لایا گیا، دوسری سواری لائی گئی. مولا سوار ہوئے مگر یہ سواری بھی آگے نہیں بڑھی. دوسری سواری، تیسری سواری، حتیٰ کہ علماء نے لکھا 7 گھوڑے تبدیل ہوئے، مگر ہر گھوڑا یہیں پر رکا رہا. اور عدید و کربلا کے میدان میں 2 ہی مقام ایسے آئے ہیں جہاں ذوالجناح رک گیا ہے. یہ پہلا مقام تھا جو زمین کرب و بلا میں قدم رکھنے کے بعد ذوالجناح رکا تھا. اور جملہ سنو گے، آخری مقام وہ تھا جب عصر عاشور میں میرے مولا وداع آخر کر کے جب مقتل کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو ایک دفعہ ذوالجناح رکا تھا، اور مولا نے ذوالجناح سے یہی کہا تھا، اے میرے اسب با وفا، میں جانتا ہوں کہ صبح سے بار بار تو مقتل گیا ہے، آیا ہے تو تھک گیا ہے. میرے اسب با وفا، یہ تیرے لیے آخری زحمت ہے. اس اسب با وفا نے زبان حال سے زمین کی طرف اشارہ کیا. امام حسین نے کیا دیکھا؟ سکینہ ذوالجناح کے ٹاپوں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی، اے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، اس لیے کہ صبح سے جو بھی کیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. ذوالجناح، میرے بابا کو نہ لے جانا. اجرکم اللہ. گھوڑا آگے نہیں بڑھا. میرے مولا نے کہا، جاؤ قریب میں رہنے والوں کو بلاؤ. قریب میں بنی اسد کا قبیلہ رہتا تھا، لوگوں کو بلایا گیا. میرے مولا نے پوچھا، بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا، مولا اس زمین کا نام غازلیہ ہے. کہا، اس کا کوئی اور نام ہے؟ ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا، مولا اس کا نام نینوا ہے. ایک اور شخص آگے بڑھا، کہا، مولا اس کا نام کرب و بلا ہے. جیسے میرے مولا نے کرب و بلا کا نام سنا، بس کرب و بلا کا نام سننا تھا. عباس کا، عباس رک جاؤ، سواریوں کو اتارو، سامان کو اتارو، خیمے لگا دو، اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری گردنیں کاٹی جائیں گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے لاشیں پامال ہو جائیں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے لاشیں بالکل کفن ہوں گے. اجرکم اللہ.
بس خیمے لگ گئے، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور مولا نے اس سے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال یہی تھا، بنی اسد کے لوگوں یہ زمین میرے ہاتھ فروخت کر دو، مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ جتنا دن یہاں رکنا چاہیں رکیں، آپ خریدنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے مولا نے کہا بنی اسد کے لوگوں میں جانے کے لیے نہیں، اب قیامت تک یہی رہنے کے لیے آیا ہوں، زمین میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ زمین کی خریداری ہوئی۔ اب میرے مولا نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا سنو، حسین کی ایک نصیحت ہے، حسین کی ایک وصیت ہے، اس زمین کربلا میں جب ہمیں شہید کیا جائے گا تو بنی اسد کے لوگوں ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ جب مرد چلے گئے کہا جاؤ اپنی خواتین کو بھیجو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین آئی، کہا دیکھو اگر تمہارے مرد گھبرا جائیں اور ہمارے لاشوں کو نہ دفنائیں تو تم پانی اٹھانے کے بہانے آ جانا اور ہمارے لاشوں پر خاک ڈال دینا۔ خواتین چلی گئی، کہا جب بنی اسد کے لوگوں اپنے بچوں کو بلاؤ۔ بچے آئے تو میرے مولا نے کہا ہے بچوں دیکھو، اگر تمہارے ماں باپ نے، تمہارے بڑوں نے ہمارے لاشوں کو نہیں دفنایا تو کھیلنے کودنے کے بہانے آ جانا اور ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا، مگر سلام ہو میرے مولا آپ کے جسم نازنین پر، عصر عاشور میں مقتل میں آپ کا جنازہ، 11 محرم کو بھی آپ کا جنازہ پڑا رہا، 12 محرم کو بھی جب تک امام زین العابدین باجازِ امامت نہ آئے آپ کا جنازہ زمین کربلا میں بے گور کفن تھا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد حسین پر جس کا کفن کربلا کی ریت کے ذرے تھے اور اس کا غسل کا پانی حسین کے بدن سے نکلنے والا خون تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔